شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قابل احترام دوستو بھائیو بزرگوں اور عزیز طلبہ، مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کا حصول، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی عبادت کرنا، اور جب اس کے طریقے کے مطابق عبادت کر لیں اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا انعام جنت، بلکہ جنت الفردوس ہماری منتظر ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس جنت کے حصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بیان کی ہے کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں داخلہ صرف مومنوں کے لیے، جو ایمان نہیں لاتا وہ جتنے مرضی چلے کاٹ لے، سیدھا کھڑا ہونے کی بجائے الٹا لٹک لٹک کے بھی چلے کاٹے تو جنت ملنے والی نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بڑے لمبے لمبے چلے کاٹتے ہیں، اور یہ جو دانے والی تسبیح ہے یہ ہندوؤں سے مسلمانوں کے پاس آئی ہے۔ ہم 100 دانے والی لیتے ہیں، وہ 1000 2000 والے دانے والی ان کی تسبیحاں ہیں۔ جتنے مرضی کوشش کر لے وہ جنت جو رب العالمین نے بنائی ہے وہ ان کو ملنے والی نہیں۔ تو جنت ملے گی مومنوں کو۔ اور ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن، جی بیٹا یہ بات صحیح نہیں آ رہی، میں آگے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اور ایک روایت میں والناس اجمعین۔ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اللہ کے رسول قسم نہ کھائیں تو کیا یہ بات کم تاکید والی تھی؟ یہ تو ہمارے جیسے جو بے اعتبارے لوگ ہیں نا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہوگا، اگلا بندہ نہیں مانتا تو پھر 2 قسمیں اور کھاندا ہے، نہیں اللہ کی قسمیں ہو کر رہے گا۔ اور جب زبان وہ ہو کہ جس کے بارے میں عرش والا خود فرما دے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی تو بولتا بھی اس وقت ہے جب اوپر سے آرڈر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کی بات قسم کے بغیر بھی اتنی ہی پکی ہے جتنی قسم کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ہم جیسوں کو تھوڑا یقین دلانے کے لیے کہ چلو ارے امت مان نہیں لوے، مانتی بھی نہیں ہے نا، تو یقین دلانے کے لیے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری دنیا سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اگر میں اب پوچھوں کہ آپ سب کو اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، سب دعویٰ کریں گے ہے، دعویٰ تو سب ہی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے دلیل کا، خالی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا، دلیل بھی نہ ساتھ دینی پڑے گی کہ مجھے محبت ہے۔
اور اس محبت کا اگر یہ آپ کو دعویٰ ہے کہ ہے تو پھر اس محبت کی دلیل کے طور پر آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ جس شہر کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا آپ کو بھی اس شہر سے پیار ہے، جس بستی سے آپ کو محبت ہے آپ کو اس بستی سے بھی محبت ہونی چاہیے، جن جن شخصیات سے آپ کو پیار تھا آپ کو بھی ان کو اپنا محبوب بنانا پڑے گا، جس چیز کے ساتھ جن پتھروں کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی آپ کو بھی ان سے محبت کرنی پڑے گی، پھر جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ اور اگر آپ نے اپنی مرضی سے کہ نہیں یہ جو 10 بندے نا یہ تو مجھے چنگے نہیں لگتے، ایسے مسلمان ماشاءاللہ مارکیٹ میں موجود ہیں، ان سے پوچھو تو وہ کہے گا مجھ سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں، حالانکہ لفظ عاشق بھی گندا ہے، پلید ہے، لیکن وہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہتا مجھ سے بڑا عاشق رسول ہے ہی کیوں نہیں سکتا، جھوم جھوم کے وہ نعتیں پڑے گا، اور محرم آتے ہی اس کے اندر والا کوڑ باہر آ جاتا ہے، بہانے لاتا ہے، مختلف بہانوں سے وہ چھانٹی کرتا ہے۔ ایک ایسے ہی مفکر اسلام دانشور نے اس دفعہ ایک نئی چھوڑی، کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان کو قیامت والے دن میں خوش کروں گا، لیکن یہ سرٹیفکیٹ صرف ان کے لیے ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ اس نجس آدمی کا مقصد یہ تھا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں اور جن کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبے وہی موجود ہیں، وہ چھانٹی ہو جائیں، ان کے والد گرامی قریش کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ سائڈ سے نکل جائیں، وہ اس میں شامل نہ ہوں۔ تو یہ محبت جو اپنی مرضی کی محبت ہے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ تو میرا محبوب، اور ان کے ساتھ مجھے کوئی ذہنی تکلیف ہے، کوئی جگر میں بھی ہو سکتی ہے، معدے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ جو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا مجھے معاویہ کا نام سن کے، ابو سفیان رضی اللہ عنہما ان کا نام سن کے جو جگر معدے میں کھجلی ہوتی ہے اس وجہ سے میں یہ چھانٹی کر رہا ہوں، تو یہ وہ ایمان ہے جو جنت تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت لے جانے والے انصاری بھی مہاجر بھی اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے پیچھے آ گئے سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تو تیرا اور میرا ایمان اس وقت پورا ہوتا ہے، جنت لینے والا کرنٹ اس میں اس وقت آتا ہے جب تو یہ ساری ہستیوں کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آتے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، مدینے کی بستی نظر آئی، ابھی در و دیوار ہی نظر آئے ہیں، بندہ نظر کوئی نہیں آیا، تو اپنی اونٹنی کی لگام اس کی مہار کھلی چھوڑ دیتے تھے، تو بھی بھاگ لے اب جتنا بھاگ سکتی۔ اور جبل احد پر نظر پڑی تو کیا کہا؟ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پتھر بے جان، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی اس سے محبت ہے، اور مسلمان کو لو اوے پہاڑ سے اتنا محبت کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ تو پھر تو اپنا ایمان کسی لیبارٹری میں چیک کرا، اس میں اندر کرنٹ کوئی نہیں ہے۔ چائنا کے پھول کبھی دیکھیں؟ چائنا کے پھول اگر اس کو ناک کے ساتھ لگا کے سارا دن بھی کھینچتے رہو تو اس میں تو خوشبو آنے والی نہیں، اوپر سے بڑا خوبصورت۔ تو آج کا مسلمان اوپر سے بہت نور وسدا ہے چہرے اور اندر کیا پک رہا ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب تک ایمان کے اندر وہ کرنٹ نہ ہوا جو مطلوب ہے اس وقت تک جنت ملنے والی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر محبوب ہستی کے ساتھ ہمیں بھی پیار ہو جائے اور سچی محبت ہو جائے، خالص، جس کے اندر عقیدت بھی ہو، جس کے اندر احترام بھی ہو، جس کے اندر اتباع بھی ہو، وہ محبت کامیاب ہوگی، وگرنہ نہیں۔